پاکستان کے دریاؤں اور نہروں میں کم ہوتی آبی حیات کی بقا کے لیے جہاں محکمہ ماہی پروری سرگرم ہے، وہیں مہیر حضرات کی جانب سے مچھلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے 1.5 لاکھ بچہ مچھلی دریائے چناب میں چھوڑی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز کا کہنا تھا کہ مقامی مہیر حضرات کے تعاون سے اس نیکی کے کام کو سر انجام دیا گیا۔ ادھر دریا کنارے میں ہم کھڑے ہیں، ادھر مخیر حضرات کے تعاون سے یہ مچھلی چھوڑی جا رہی ہے۔ آج اس سے پہلے ہم تقریباً 10 لاکھ کے قریب مچھلی چھوڑ چکے ہیں اور یہ 1,30,000 مچھلی اب آج چھوڑ رہے ہیں، اور یہ لاکھوں کے حساب سے ہم اس میں مچھلی ڈال رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ جو ہم مچھلی چھوڑ رہے ہیں یہ دریاؤں میں مچھلی کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ اس دریا ہمارے پولوٹڈ ہو رہے ہیں اور یہاں جو آبی حیات ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ مخیر حضرات کے تعاون سے ہم یہ مچھلی ڈال رہے ہیں اور اس میں یہ لاکھوں کے حساب سے یہ مچھلی چھوڑی جا رہی ہے۔ یہ ہم جو یہ کلچریبل یہ فش اسپیشیز ہیں، یہ روہو، موری، تھیلا، گراس کارپ، سلور کارپ ہم اس میں چھوڑ رہے ہیں اور اس سے لاکھوں کی تعداد میں آئندہ ان کی تعداد بڑھے گی۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے دریا چونکہ پولوٹڈ ہو رہے ہیں، مچھلی پانی کو فلٹر کرتی ہے اور ڈینگی لاروے کو کھاتی ہے، لہٰذا یہ ہمیں ہماری بیماریوں کو بھی ختم کرے گی اور خوراک کی کمی کو بھی دور کرے گی اور اس سے ہماری صحت اچھی ہوگی۔ جب صحت اچھی ہوگی تو ہم مطلب اچھا کام کریں گے۔ 1.5 لاکھ بچہ مچھلی دریا میں چھوڑنے والے شخص کا کہنا تھا کہ وہ یہ عمل پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف مچھلی کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ کئی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنا زبردست کار خیر ہے، یہ صدقہ جاری ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ یہ 7 نسلوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو لاسٹ تشریف لائے تھے ہمارے فشری کے ڈی جی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب، تو ان سے میری جو گفتگو ہوئی وہ کہنے لگے کہ سید صاحب یہ جو آپ کار خیر انجام دے رہے ہیں اس کا فائدہ قیامت تک ہے، کیونکہ پانی ہے، دریا ہے اور آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ ہے اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ مچھلی جب دریا میں پھلے پھولے گی اور اس کی نسل بڑھے گی تو جس نے وہ صدقہ ڈالا ہوگا یہ زندہ صدقہ ہے اور زندہ پیر خواجہ خضر علیہ السلام کی پناہ میں ہے۔ تو میں ایڈوائز کروں گا، بلکہ میں نے کل کراچی میں ایک فیملی کو ایڈوائز کیا 1.25 لاکھ مچھلی کا وہ حیدرآباد جا کے ڈالیں گے، اور پورے پاکستان میں ایڈوائز کرتے رہتے ہیں، لوگ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اب چند مہینے سے ہم کچھ زیادہ ہی میرے پاس بہن بھائی آ رہے ہیں تو ہم نے زیادہ مچھلی ڈالی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے اور بالکل جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ اتنا زبردست صدقہ ہے کہ بلکہ میں پاکستانی قوم ہے دوستوں کو کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ دریا پہ جائیں، دریا پہ جا کے زندہ پیر خواجہ خضر کو سلام کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ اگر آپ مچھلی نہیں ڈال سکتے تو دریائی مخلوق کو آپ اناج ڈالیں، آپ سوکھی گھر کی روٹیاں، باسی روٹیاں ڈال لیں، لوگ دریاؤں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی اناج ڈال لیں، چاول کا ٹوٹا ڈال لیں، کوئی بھی اناج ڈالیں۔ تو یہ رزق ڈالنا زندہ پیر کی وٹنس میں وہ دیکھتے ہیں اور یہ پھلنے پھولنے والا صدقہ ہے اور بیماریاں پریشانیاں دور کرنے والا صدقہ ہے۔ اور صدقات بہرحال ہر طرح کے صدقات دینے چاہیے، لیکن یہ صدقہ تو جو ہے کہ ایک زندہ صدقہ ہے کہ آپ نے صدقہ دے دیا اور صدقہ جاریہ صدقہ ہے، اور اس کے میں نے اپنی زندگی میں، اپنی مستعار زندگی میں اس کے بے پناہ مشاہدات کیے ہیں اور مجھے فیض ملا، لوگوں کو میں بتاتا ہوں، لوگ ڈالتے ہیں اور یہ سلسلہ میرا 25 سال سے جاری ہے اور یہ جاری ہے اور لوگوں کو فیض ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اور مجھے روحانی خوشی ہوتی ہے کہ میرے جو جاد ہیں حضرت سید میرا حسین تنجانی، پیر بھائی دادا گنج بخش علی حجویری، ان کا جو لگایا ہوا شمع روشن ہے، ان سے یہ فیض جاری ہے۔ گنج بخش فیض عالم ظہر نور خدا نا کو سارا پیر کاملہ خدا کاملہ۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں پاکستانی قوم سے بھی یہ کہوں گا کہ جب انہیں کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو زندہ پیر کے پاس جا کے سلام کریں اور انہیں ان کی جو رعایا ہے ان کو اناج ڈالیں اور اگر توفیق ہو تو زندہ مچھلیاں بھی ڈالیں۔ یہ پاکستان بھر کے جو فشری ڈپارٹمنٹ سے ان سے یہ بڑے ارزاں مناسب پیسوں میں مل جاتی ہیں اور بڑا زبردست قسم کا صدقہ اور زندہ صدقہ ہے۔ آپ کی اگر ایک مچھلی بھی جناب دریا میں رہ گئی تو یہ جناب جب تک زندہ رہے گی اس کی نسل زندہ رہے گی، آپ کا فیملی، آپ کا خاندان پھلتا پھولتا رہے گا۔ اور جس مقصد کی نیت سے آپ نے ڈالی ہے، پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اور زندہ پیر خواجہ خضر کی سفارش سے وہ مسئلہ آپ کا روحانی طور پہ ماشاءاللہ یقینی طور پہ حل ہو جائے گا۔ میرا یہ یقین ہے، میرا ایمان ہے اور میں نے زندگی میں بہت سارے مسائل لوگوں کے حل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور یہ جو دریائی سمندری مخلوق ہے یہ خواجہ خضر علیہ السلام کی رعایا ہے۔ میں گزشتہ 25 سال سے لا علاج مسائل، پریشانیاں، بیماریاں
کے لیے میں یہ لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں. اور کم و بیش میں اب تک 1 کروڑ مچھلی اللہ مجھے اگر سچ بلوائے تو اب تک میں ڈال چکا ہوں 20-25 سال میں, اور پاکستان کے مختلف دریاؤں میں. اور اس کے میں نے حیرت انگیز اثرات دیکھے ہیں کہ جو مرد کسی بیماری سے یعنی کسی شفا سے دعا سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو, تو یہ صدقے سے پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں. اور یہ جو زندہ پیر ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت دریائے جناب, اس کا پرانا نام چندر بھاگا ہے, یہ بھاگون دریا ہے, دوغالہ دریا ہے. تو یہاں پہ ہم حاضر ہوئے ہیں اور یہ ہم آج کوئی 1.5 لاکھ سے کم تھوڑی مچھلی ہے یہ ہم زندہ پیر کی پناہ میں ڈال رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی انشاءاللہ تعالی جو ماضی کے چند دن گزرے ہیں ہم نے یہاں پہ 5 لاکھ مچھلی بھی ڈالی تھی, اور اس سے پہلے 2.5 لاکھ مچھلی ڈالی تھی. اور یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ لوگوں کو فیض ہو رہا ہے, لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں. آج میں خود یہاں پہ آیا ہوں اور ہماری فشری ڈپارٹمنٹ والے بڑے مہربان ہیں کہ ہم سے تعاون کرتے ہیں. جب بھی ہم جتنی مچھلی کی ڈیمانڈ دیتے ہیں یہ ہمیں یہاں کنارے پہ لا کے پہنچا دیتے ہیں. اور یہ میری جو خدمات ہیں یہ ہمارا جو سلسلہ روحانیت حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی پیر بھائی دادا گنج بخش علی جویری, ہم ان کے ہمارے وہ جد ہیں, ان کے وسیلے سے آل نبی اور علی کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری لاج رکھ لیتا ہے, عزت سعادت رکھ لیتا ہے. جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں پروردگار انہیں شفا دیتا ہے, انہیں رزق دیتا ہے, ان کے نصیب کھول دیتا ہے, ان کی جو بھی مسائل ہوتے ہیں دور ہو جاتے ہیں. بلکہ میں نے سید یوسف رضا گیلانی جو سابق وزیر اعظم تھے, محترمہ بے نظیر جب پاکستان آئی تو میں نے ان کے لیے بھی انہیں ایڈوائز کیا تھا کہ 5 لاکھ مچھلی کا صدقہ ڈالیں. بہرحال انہوں نے اس وقت نہیں ڈالا, اگر وہ ڈالا ہوتا تو شاید ہماری سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھی آج حیات ہوتی. تو یہ زندہ صدقہ ہے. خواجہ خضر کی عمر بڑی لمبی ہے اور ہم لوگوں کی زندگی کے لیے آج کل جو لوگ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے میں نے ڈالے ہیں. اس میں خاص طور پہ کووڈ کے مریض جو کرونا میں اپنا کوما میں چلے گئے اور کینسر کے دیگر مریضوں کے لیے ہم نے ڈالی ہیں. تو اللہ پاک نے حیرت انگیز طریقے سے شفا دی ہے. اور خواجہ خضر کی برکت جو ہے ان کی دوستی جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے بھی ہے, نبیوں ولیوں سے ہے اور زندہ ہیں. اور اکثر بزرگ جب جاتے ہیں گزرتے ہیں دریا سے, دریا پہ سلام کرتے ہیں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام, وہ آگے سے جواب دیتے ہیں. اور پھر ہم دعا بھی ان سے کرتے ہیں. فارسی کی ایک مشہور دعا ہے کہ یا خواجہ خضر زندے بے دے مراد بندے. تو دل میں مراد ہوتی ہے. خواجہ خضر دلوں کو بھی حال بہتر جانتے ہیں, اللہ بھی بہتر جانتے ہیں, اللہ کے رسول بھی بہتر جانتے ہیں, اور مرادیں پوری ہوتی ہیں, بھر جاتی ہے.